نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ احباب گرامی قدر، دنیا کا امن و امان، سکون اور آشتی وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان اس کائنات میں سروائیو کر سکتا ہے۔ اگر امن نہ ہو، محبت اور سکون دنیا میں نہ ہو، اثار اور قربانی مفقود ہو جائے، تو دنیا کا نہ صرف یہ کہ امن خطرے میں پڑتا ہے بلکہ زمین پہ وہ فساد کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں آج سے ہزاروں سال پہلے کہا گیا تھا کہ تفسدون فی الارض، زمین میں فساد بھی کریں گے اور خون بھی بہائیں گے۔ اس لیے اے اللہ ان لوگوں کو نہ بنا، ان کی تخلیق نہ کر، یہ بڑے فسادی لوگ ہوں گے۔ تیری بندگی کرنے کے لیے، تیرے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم نور سے بھرے نورانی فرشتے موجود ہیں، اے اللہ تو ان کو نہ پیدا کر۔ لیکن رب ذوالجلال نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں، میری حکمتیں وہ باکمال، بے مثال، لاجواب ہیں کہ جس جگہ پر تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ انسان کو بنایا اور دنیا کی سب سے اعلیٰ مخلوق کو کہا کہ اسجدوا لآدم، پہلے انسان کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہنے والا، ان کی صحبت میں دن رات گزارنے والا، وہ محبت اور امن کی جگہ پر فساد کا عالم بردار تھا۔ اسے اپنی میں مارتی تھی، اس لیے وہ بولا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں بہتر ہوں، میں بھلا ہوں، میں بڑائی میں اوپر ہوں۔ مٹی کو ہوا میں اڑاؤ وہ نیچے آتی ہے، آگ کو جلاؤ وہ نیچے سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جو چیز اس کے راستے میں آئے اسے جلا کر بھسم کرتی ہے۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں، الٹا اللہ تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں تیرا حکم نہیں مانوں گا۔ فساد کیا، امن کو خراب کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، نہ صرف یہ کہ انکار کرتا ہے بلکہ تکبر میں آیا۔ مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا ایمان والوں سے نام ہی خارج کر دیا۔ دنیا کا امن اور دنیا کے اندر اسلام کا امن کا درس، یہ وہ ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے جسے آج ٹیررزم کے نام سے پوری دنیا کے اندر مشہور کیا جا رہا ہے۔ ہر مسلمان پر بنیاد پرست ہونے کا، دہشت گرد ہونے کا، فنڈامنٹلسٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، اس بنا پر کہ دنیا کے سارے معبودوں کا انکار کر کے، ساری باطل قوتوں کا انکار کر کے، کسی طاغوت کے سامنے سر جھکانے کا انکار کر کے، اگر مسلمان اپنے وقت کا ابراہیم بنتا ہے تو وقت کے نمرود، فرعون، حامان، قارون اٹھ کر اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ امن کی بات کرتا ہے۔ یہ امن نہیں بلکہ یہ دہشت گردی ہے، اس کو دباؤ، اس کو نیچے کرو۔ اگر اسلام اوپر آ گیا تو پھر نہ یہودیت رہے گی، نہ عیسائیت رہے گی، نہ دنیا کا کوئی اور مذہب رہے گا۔ اب اس چیز کو لے کر پوری دنیا نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھول گئے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، کوئی مائی کا لال اسے مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا، اسے جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ تاریخ نے وہ منظر دکھائے کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، تاریخ نے یہ بھی دکھایا کہ دنیا کا کفر جو اپنے آپ کو بڑا ماحول کے ساتھ اٹیچ سمجھتا ہے، وہی کفر
جب اپنی قسمت کا فیصلہ کرواتا ہے تو ایک کوے سے فیصلہ کرواتا ہے۔ دنیا نے یہ بھی دکھایا کہ دنیا کا انسان جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ انگلش بولنے والے انگریزی کے علم بردار وہ ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم کر کے ہر ایک سے منہ کالا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور الزام سارا مسلمانوں کے اوپر دھرا جاتا ہے۔ دنیا نے پھر امن کی کچھ تصویریں ہمیں دکھائیں کہ یہ امن ہوتا ہے۔ تاریخ نے اپنے انداز بدلے اور محمد کریم علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے۔ 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد یہ وہ شخصیت ہے کہ جب پہلا دعویٰ کیا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، یہ محبت کا کلمہ پڑھ لو، کامیابیاں، محبتیں، وفائیں، الفتیں، مودتیں تمہارے نام کر دی جائیں گی، دنیا بھر کے لوگ تمہاری طرف کھنچے چلے آئیں گے اگر اس کلمے کا اقرار کر کے اللہ کے ساتھ محبت کر لو گے۔ سب سے پہلے جس نے مخالفت اور نفرت کا اظہار کیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے آدم کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا، وہی ابلیس کا پیروکار ابو لہب اٹھ کر کہتا ہے تب اللہ کا یا محمد اجمعتنا لہذا، تیرے لیے تباہی ہو، تو نے آج کے دن ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا۔ لا الہ الا اللہ، یہ امن کا کلمہ، اس امن کے کلمے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی پڑوائے۔ آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں، آپ کے اوپر اوجڑی لا کر رکھ دی جاتی ہے، آپ گھر میں سالن پکاتے ہیں، آپ کی ہنڈیاں الٹا دی جاتی ہے، آپ کے بچوں کی وفات پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی جاتی ہیں، آپ طائف میں جاتے ہیں اور کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، راستے کے دونوں اطراف پر جوان کھڑے ہو کر گالیاں بھی بکیں، پتھر بھی ماریں اور گندے مذاق بھی کریں، لچر پن بھی بولیں، پھر احد کا میدان ہو وہاں پر دانت شہید کر دیے جائیں، اور پھر حنین کا میدان ہو تو وہاں پر آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تاریخ کو پڑھتے جائیے، واحد شخصیت ملتی ہے کہ 17 قاتلانہ حملے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن امن کی کوشش کرنے والا یہ عظیم شخص 23 سال کی محنت کے بعد پورے عرب کے اندر جب اسلام کا جھنڈا تھا تو دنیا نے دیکھا حیرا سے ایک عورت چلتی تھی، اکیلی نکلتی تھی، اسے کسی ڈاکو کا ڈر نہ تھا، اسے کسی چور کی چوری کا ڈر نہ تھا، اکیلی نکلی، دنیا نے امن دیا اس لا الہ الا اللہ کی بنا پر۔ اور یہ لا الہ الا اللہ مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ محبت کے علم بردار بنے ہیں تو پھر محبت خود سے نہیں دوسروں سے کیجیے۔ محبت اپنے آپ سے نہیں، مفاد پرستی میں نہیں، خود غرضی میں نہیں، مطلب پرستی میں نہیں، شہوت پرستی میں نہیں، بلکہ محبت کرنی ہے تو دوسروں سے کیجیے اسلام کی بنیاد پر۔ الحب للہ والبغض للہ، محبتیں بھی اللہ کے لیے ہیں اور کسی سے نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کسی سے محبت کر رہا ہے تو اپنے مفاد کے لیے، انسان کسی سے بات کر رہا ہے تو اپنے مفاد کے لیے۔ محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ آقا علیہ السلام کی یہ چوتھی وصیت جو ہم پچھلے 4 خطبات سے پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر چاہتا ہے کہ تو ایمان والا بن جائے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے، تو پھر جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بات، وہی چیز، وہی مطلب، وہی مفاد، وہی غرض تو لوگوں کے لیے بھی پسند کرنا شروع کر دے، دیکھ تیرے ایمان کا لیول کتنی جلدی اپ ہوتا ہے۔ اور یہ خود غرضی کہ انسان کو صرف یہ فکر لاحق ہو کہ میرا پیٹ کیسے بھرتا ہے، میرے پاس میری ضروریات، میری سہولیات، میری فضولیات کیسے پوری ہوتی ہیں، انسان اس فکر اور لالچ میں، اس حرص اور ہوس میں آ کر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے اور دوسروں کی عزتوں کو زمانے بھر میں عبرت بنانے کی کوشش کرے تو ایسے شخص کا نہ ایمان سلامت رہتا ہے اور نہ ہی وہ ایمان والوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ دنیا ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، اللہ سے میرے لیے دعا کریں، جو آپ کا دل کرتا ہے میرے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ،
عائشہ کے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، اعلانیہ یا چھپے ہوئے، اے اللہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں سن کر انتہائی مسرور ہوئی، میں خوش ہو گئی، اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے اتنی اعلیٰ دعا دی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے والذی نفسی بیدی، عائشہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں نے کوئی سجدہ ایسا نہیں کیا کہ جس میں نے اپنی امت کے لیے یہ دعا نہ کی۔ آقا علیہ السلام کی محبت کو دیکھنا ہے جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کی۔ اپنے ساتھ تو سارے ہی وفادار ہوتے ہیں، اپنا نقصان کون چاہتا ہے، لیکن مزہ تب آتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے زندگی جینا شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک لفظ استعمال کیا ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ حیات میں اور زندگی میں بڑا فرق ہے۔ زندگی وہ ہوتی ہے جو ہم نے گزار لی، پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک ہمارا نام مٹ گیا، ہمارا نشان مٹ گیا، دنیا میں نام لینے والا کوئی ہے تو ہے، ورنہ 10-20 سال بعد وہ شکل بھی بھول جاتا ہے، عادتیں بھی بھول جاتا ہے، قبر کا نشان مٹ جاتا ہے، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، اسے زندگی کہا جاتا ہے۔ اور حیات وہ ہوتی ہے کہ آپ اسلام کے نام لیوا بن کر چاہے ایک لمحہ ہی کیوں نہیں گزارتے، لیکن آسمان پر آپ کے نام کی شہرت ہو، دین پر عمل کرنے والا اور دوسروں کے لیے زندگی گزارنے والا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے گویا کہ ریت پہ چلنے والا کوئی شخص جس کے قدموں کی آواز نہیں ہوتی لیکن نشانے قدم پتہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ چل کر جنت کی طرف گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، آپ کی محبت کس حد تک لوگوں کے ساتھ تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، کالے رنگ کی، کوئی حیثیت نہیں، اور اس کی حیثیت آگے چل کر واضح ہوگی۔ یہ عورت مسجد کی صفائی کرتی، کچھ دن آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس کی تو وفات ہو گئی، فوت ہو گئی تھی، رات کا اندھیرا تھا، ہم نے رات ہی رات اس کا جنازہ ادا کیا اور اسے دفن کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس کی قبر کا پتہ بتاؤ، اور اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کے معاملے کو چھوٹا سمجھا، حقیر سمجھا کہ ایک عام سی عورت ہی تو ہے اور رنگ کی بھی کالی ہے، کرتی بھی مسجد کی صرف صفائی ہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر اس کا جنازہ ادا کیا، دوبارہ سے اس کے لیے دعا کی، تو دنیا کو یہ سبق دیا کہ آپ کے ساتھ جس رشتے میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کوئی رنگ کا کالا، چپٹی ہوئی ناک والا اور مڑے ہوئے بالوں والا بھی جڑ جاتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے نظر آئیں۔ محمد کریم علیہ السلام نے وقت کے ابو لہب کو، جو دنیا کا سب سے بہترین اپنے آپ کو انسان سمجھتا تھا، مکہ کا خوبصورت ترین جوان تھا، اسے قرآن نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت ہوئی اس ابو لہب کے لیے، اس نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، یہ محبت کے دھارے میں نہیں آیا۔ اور دوسری طرف حبشہ سے آیا ہوا بلال، جس کا رنگ بھی کوئی نہیں، شکل و صورت بھی کوئی نہیں، لیکن جب چلتا زمین پہ ہے تو قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ محبت والے لوگ ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے مدینہ کی ایک ایسی عورت تھی کہ جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، وہ آتی اور آپ علیہ السلام کو کہتی کہ میرا فلاں کام ہے، اور وہ مدینہ کی بالکل پرلی جانب ہوتا تھا، وہ آپ علیہ السلام کو ساتھ لے جاتی، معلوم بھی ہے کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں، لیکن آپ ساتھ جا کر اس کا کام کر کے آتے اور کبھی آپ کے ماتھے پہ بال نظر نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام کا وہ انداز بھی ہے کہ جب آپ اپنی امت کے لیے ایک سجدے میں ساری رات روتے رہے اور اللہ سے کیا کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک،
اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کر دے تو تو زبردست و حکمتوں والا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی ہر انسان کہے گا نفسی نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میرا مال اور میرے اندر کے معاملات۔ صرف محمد کریم علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہوں گی جو کہہ رہے ہوں گے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کے اوپر رحمت کرنا، میری امت کے لیے آسانی کرنا۔ میرا بھائی اخلاق رسول محمد کریم علیہ السلام کا انداز، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، میں آپ کے لیے بھی اسی بات کو پسند کروں، اور جب یہ بات آئے گی کہ میں اپنے لیے یہ بات پسند کرتا ہوں، پھر مجھ پر لازم یہ ہے کہ میں آپ کی اصلاح کروں، آپ کی غلطی پر آپ کو مطلع کروں، آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں۔ یہ سارا دین مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اور اسلام کا تصور محبت کیا ہے ذرا اس کو بھی سنیے۔ آپ سب کو یہ حدیث زبانی آتی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور ہمیں صرف یہ اتنی حدیث ہی آتی ہے۔ اس مکمل حدیث کو آج ذرا دل تھام کر سنیے، مکمل حدیث ہے اور کافی لمبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، محبت یہ ہے کہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، وہ کسی رنگ کا، کسی نسل کا، کسی علاقے کا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، لیکن جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ آپ کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، مسلمان اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا نہ اس پر ہونے دیتا ہے۔ اور ظلم میرا بھائی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو تھپڑ مار دیں، کسی کو پٹوا دیں، یہ ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا جو حق تھا آپ نے اس کا حق ادا نہ کیا، اس کا جو بندہ تھا آپ نے وہ اس کو نہ دیا، اس نے آپ کو سلام کیا آپ نے جواب نہ دیا، اس نے آپ سے مشورہ مانگا آپ نے مشورہ صحیح نہ دیا، اس نے امانت رکھوائی ہم نے خیانت کر دی، اس نے ہم سے مدد مانگی ہم نے مدد نہ کی۔ ساری دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا نہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جہاں جہاں مسلم پر ظلم ہوا، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، ایک ایک مسلمان نے اٹھ کر اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر مدد کی، کافروں کے ہاتھ توڑے، ان کے پوروں کے اوپر ضربیں لگائیں۔ آج دنیا حدیث سناتی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَإِذَا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، جب تیرے مسلمان بھائی کو چھینک آئے، جب اس کا جسم جھٹکے میں ہو تو اس کے لیے جواب میں دعا کر، اسے یرحمک اللہ کہہ۔ یہ جسمانی جھٹکا، اس پر دعا کا حکم لے لیا اور ہم نے اس کو یرحمک اللہ کہہ بھی دیا۔ میرا بھائی آج کتنے لوگ مقروض ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، مالی جھٹکوں کے اندر موجود ہیں، اس وقت ہم ان کو سہارا کیوں نہیں دے رہے؟ ہم ان کے لیے اس وقت دعا کیوں نہیں کر رہے؟ کب ان کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہو رہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو آگے اسی حدیث میں فرمایا وَلَا يُسْلِمُهُ، نہ مسلمان اپنے کسی بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ہمارے مسئلے ہمارے مسئلے، اس کے مسئلے اس کے مسئلے۔ حالانکہ مومن کی مثال دنیا بھر کے تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ان سب کی مثال ایک جسم کی مثال کی طرح ہے۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو باقی سارا بے چین ہو جائے۔ میرا بھائی ہمیں مفاد پرستی کے اندر اتنا اندھا کر دیا گیا ہے کہ ہمیں دوسرے کا دکھ نظر نہیں آتا، ہمیں دوسرے کی خوشی دیکھ کر بھی حسد ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کو کسی بھی جگہ پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ لیکن ہم اپنے انداز تو دیکھیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ کشمیر میں 9 لاکھ بھارتی فوج 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر ظلم کرے، افغان کے اندر کارپیٹ بم پھینک دیے جائیں، فلسطین کے اندر بچوں کو ذبح کر دیا جائے، اور ہر جگہ پر اسلام کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو آگ لگی ہے اگر میں آنکھ بند کر بھی لوں تو اللہ کی قسم بچ نہیں سکتا۔ میرا بھائی آپ احرام باندھ لو، تلبیہ پڑھ لو، وضو کر لو، بیت اللہ کے اندر چلے جاؤ، مکہ ٹاور پہ کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے چھلانگ لگاؤ، آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ بے شک آپ نے احرام باندھا ہوا ہے،
بالکل اسی طرح آج جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا، چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے اسے رات ہی سمجھنا، یہ بیوقوفوں کا کام ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے گونگے اور بہرے لوگ یہ کبھی عقل حاصل نہیں کریں گے۔ لا یسلمو، مسلمان ہیں تو پھر مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیے، اس کی مدد کیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی اس وقت مدد کرے گا جب وہ مصیبت میں ہوگا، وہ مشکل میں ہوگا، یہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اثبت اللہ قدمہ، کل قیامت کے دن جب قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، لوگ جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے، پل صراط جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک یہ پل جس کے اوپر سے گزر کر ہی جنت کے اندر جایا جا سکتا ہے، جس دن قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے اور لوگ جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے، اپنے بھائی کو دنیا میں سہارا دینے والا کل قیامت کے دن اللہ اس کے قدموں کو سلامت رکھیں گے، سہارا دیں گے اور اسے سیدھا جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لا یسلمو، آپ کے سامنے کسی کی غیبت ہو، آپ کے سامنے کسی کو مارا پیٹا جائے، آپ کے سامنے کسی کی بے عزتی ہو رہی ہو، کوئی کسی کی عزت کو آ رہا ہو، کسی کا مال ہتھیا رہا ہو، میرا بھائی خاموشی اختیار کرنا، جرم کو دیکھ کر بھی خاموش رہنا اور اختیار ہوتے ہوئے بھی اسے نہ روکنا، یہ برابری کا گناہ ہوتا ہے، یہ برابری کا گناہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل پر جب عذاب آیا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا سب کو ہلاک کر دو۔ فرشتے کہنے لگے اللہ 70,000 لوگ تو تیرا نام لیتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سب کو ہلاک کرو اور پہلے ان کو ہلاک کرنا، یہ گناہ دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، گناہ دیکھ کر۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ جن کے اوپر اللہ نے لعنت کر دی، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ دیکھتے ہیں اور پھر اس سے منع نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت، کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے مسلم بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرتا ہے، اپنے مسلم بھائی کا کوئی کام کر دیتا ہے، اللہ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، کوئی دنیا کی کسی تکلیف کو اپنے مسلمان بھائی سے دور کرتا ہے، دنیاوی تکالیف کو اس سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے اور اس کی ٹینشن کو اپنی ٹینشن سمجھتا ہے، کل قیامت کے دن کی جتنی سختیاں ہوں گی، جتنی مشکلات ہوں گی، اللہ اپنے اس بندے سے ساریوں کو دور کر دے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اس کی خامیوں کو چھپائے گا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر پردہ ڈال کر رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ حدیث پڑھتے ہوئے اللہ کی قسم جسم کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے مسلمانوں کی جماعت جنہوں نے ابھی ابھی تازہ تازہ اسلام قبول کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب لوگ ہیں تازے تازے اسلام والے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے، اپنی زبانوں کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو مسلمانوں کے عیوب سے روک کر رکھو، ان کی جاسوسی نہ کرو، ان کے عیوب کی ٹو میں نہ لگو۔ اگر تم ان کو ذلیل کرنے پر تل گئے، تم نے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو اللہ تمہیں تمہاری ماں کی گود میں بٹھا کر بھی ذلیل کروا دے گا اگر کسی نے مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری ساری امت معاف کر دی جائے گی، اللہ ساری امت کو معاف کر دیں گے، الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کو جو مجاہرین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول مجاہر کون ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس نے کوئی گناہ کا کام کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، پردہ ڈال دیا کہ اب توبہ کر لے، لیکن اتنا بدبخت ہے کہ اگلے دن خود ہی اپنے گناہ کا اعلان لوگوں میں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے پردہ ڈالا لیکن اپنے گناہ پر خود پردہ نہیں ڈال رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ میرا بھائی جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں،
آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی غیبت نہ کرے، تو پھر میرا بھائی ہم کیوں کسی دوسرے مسلمان کی غیبت اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے، ہم کیوں کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے برداشت کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں کسی اور کو دھوکہ دے جاتے ہیں؟ جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے جھوٹ نہ بولے تو ہم کیوں کسی دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم ایمان کا نام تو لیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی محبت ہے اور میں محبت کرنے والا ہوں، لیکن اللہ کی قسم وہ محبت دوسروں سے نہیں، وہ اپنوں سے ہوتی ہے، وہ اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ محبت کی ایک مثال اور لیجئے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دیجئے۔ وقت کا پیغمبر اپنے 9 گھروں میں پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے تو بھیجا جائے۔ اللہ کی قسم 9 کے 9 گھروں سے آواز آئی کہ کچھ بھی نہیں۔ 9 گھر ہیں اور 9 گھروں سے آواز یہ آئی ہے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھیں نا تو اللہ کی قسم مہینوں کیا سالوں کا راشن پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر کے رکھی ہوئی ہے، نہ جانے ہماری زندگی میں موت کا لفظ ہے بھی ہے یا نہیں، آخرت کا لفظ ہے بھی ہے یا نہیں، قبر کا لفظ ہے بھی ہے یا نہیں، لیکن اتنا ضرور نظر آتا ہے کہ ہم موت کو بلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا ہے اللہ کے رسول میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، شام کا وقت ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑا، اسے لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ جا کر بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہنے لگی اللہ کے بندے صرف ایک روٹی ہے جو میں نے، آپ نے اور ہمارے بچوں نے کھانی ہے۔ کہا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور ان کو بہانہ کر دو، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، ہم نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اور ہاں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو چراغ بجھا دینا، ہم کھانا کھانے کی ایکٹنگ کریں گے، کھانا کھائیں گے نہیں، ہمارے مہمان کو رج جانا چاہیے۔ اس اللہ کی بندی نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن فجر میں اللہ کے رسول سے ابو طلحہ کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو طلحہ اللہ کو تیرا رات کا عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں آیات تیرے حق میں نازل کر دی۔ دوسروں کے لیے زندگی جینا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا سیکھیں۔ یہ نہ ہو کہ انسان اپنا مطلب اور اپنا مفاد رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بھائی آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے، آپ ایمان والے بن جائیں، تو دوسروں پر اپنی خوشیاں نچھاور کرنا شروع کر دیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں۔ 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی نہیں کر سکتے، نیکی کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے اللہ کو نہ دے دو۔ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نہ کریں تو اللہ کی قسم ہماری نیکیاں نہیں ہیں۔ نیکی وہی ہے جو آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے لیے دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین سارا خیر خواہی کا نام ہے، دین سارا خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول خیر خواہی کرنی ہے تو کس کے ساتھ کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اب مسلمانوں کے ساتھ جب خیر خواہی کرنے لگتے ہیں تو ہم 2 حصوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک عوام اور دوسرے علماء۔ عوام الناس وہ جس طرف اس کو کوئی لگاتا ہے وہ لگ جاتے ہیں، اور جو داعی ہے، جو خطیب ہے، جو درس دینے والا ہے، اس کے لیے آج کے دور میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ بدعات ایجاد ہو چکی ہیں، سنتیں مفقود ہو چکی ہیں، اور جو بندہ ان کو دین کے نام پر جو بات جو پٹی پڑھا دیتا ہے لوگ اس کی طرف چل پڑتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صحیح بات بھی بتاتا ہے تو لوگ اس کے منہ کو آتے ہیں۔ اس وقت کے لوگ، اس وقت کے علماء انتہائی مشکل کا شکار ہیں۔ اللہ اہل علم کی مدد فرمائے، لیکن داعی کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام ہر بندے تک پہنچائیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں جہنم کے اندر نہ جاؤں تو میرا بھائی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جہنم میں نہ جائیں، اور ہر مسلمان یہ بات چاہتا ہے کہ اگر میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا تو میرے گھر والے بھی نہ جائیں۔ محبت ہم نے جو سمجھ لی ہے وہ یہ ہے کہ بس اپنا مطلب اپنا الٹو سیدھا ہو گیا تو بس محبت بھی ختم۔
محبت کی پہلی اور آخری دلیل یہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے جنت میں بھی ساتھ جائیں. یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ دنیا میں ہی اپنے الو سیدھے کر لیں اور جنت کی کوئی فکر نہ ہو. بندہ جس سے محبت کرتا ہے بندہ اس کو جنت میں بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، تو قیامت کا پوچھ رہے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا کچھ خاص تیاری نہیں ہے، بس اتنی تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے. اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں. کسی فلمی ایکٹر سے، یا کسی کرکٹر سے، یا کسی اداکار سے، یا کسی اداکارہ سے. ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ دیکھنا ہے. اور جس کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے، محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، محبت عمل کا نام ہے. آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ کی وضاقتہ، آپ کا لائف سٹائل، آپ کا لباس، آپ کی گفتار، آپ کا کردار اس کے مطابق ہوتا ہے. زبان سے تو بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، زبان سے بڑے لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں. اب دو باطل نظریے سنیے جو ہمارے ہاں مشہور ہیں. پہلا باطل نظریہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم نے کسی نے اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے نا، تو بات وہ کرنا جس پر تم خود بھی عمل کرتے ہو، ورنہ بات نہ کرنا. یعنی ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم خود تو عمل کرتے نہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ نصیحتیں کرتے پھرتے ہو، جسے کہا جاتا ہے دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت. یہ بات کہی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بدترین بندہ اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جسے آپ کہو کہ بھائی یہ گناہ چھوڑ دو، یہ گناہ کی بات ہے. آپ اسے کہو کہ گناہ ختم کر دو، گناہ کا کام نہ کرو. یہ حدیث ذرا توجہ سے سنیے گا. آپ کسی کو گناہ سے منع کرو. اللہ کے ہاں بدترین شخص وہ ہے کہ آپ اسے گناہ سے منع کرو اور وہ آگے سے یہ کہے علیک بنفسک، بھائی تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھ، تو فلاں موقع پہ فلاں گناہ نہیں کر رہا تھا تو آج مجھے منع کر رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھو، مجھے کیوں منع کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسرے کو اس کا ماضی یاد دلانے والا یہ اللہ کے ہاں بدترین آدمی ہے. اور ہم سب اللہ کی قسم یوں ہی کرتے ہیں. ہمیں کوئی گناہ سے منع کرے ہم اسے اس کا ماضی یاد دلانے بیٹھ جاتے ہیں. ہم اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کرتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جی خود گناہ کرتے ہو اور دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے ہو، اور ہم یہ شرط بنا دیتے ہیں بھائی دین کی دعوت صرف وہ دے جو خود بھی عمل کرتا ہے. یہ شرط نہ اللہ نے کہی، نہ قرآن نے کہی، نہ حدیث نے کہی، یہ ہم نے کہی ہوئی ہے. مجھے صرف اتنا بتائیے کہ دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ سارے گناہوں کے اندر. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پردہ اللہ نے رکھا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پردہ اللہ رب العالمین نے عبرت کے لیے چاک کر دیا ہے. اب اگر میں گناہ کرتا ہوں تو میں یہاں کھڑا ہو کر پھر خطبہ کیوں دے رہا ہوں؟ پھر مجھے خطبہ نہیں دینا چاہیے، میں درس نہیں دیتا ہوں. پھر آپ لوگ ہیں، آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بندے کے منہ سے کبھی خود بھی جھوٹ نکل جاتا ہو، تو پھر کیا وہ منع کرنا چھوڑ دے؟ ہر بندہ دودھ سے دھلا ہوا یا فرشتہ نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اصول بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو خود گناہ نہیں کرتے یا خود عمل نہیں کرتے تو وہی لوگ دعوت نہیں دے سکتے، باقی جو عمل خود سارا کرتے ہیں وہی دعوت دیں. مجھے بتائیے سارے دین پر عمل کرتا کون ہے؟ مشکلات بڑی ہیں، اس لیے یہ ایک باطل نظریہ ہے. دوسری طرف وہ لوگ نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی جہاں کہیں بھی گناہ کو دیکھو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اسے اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. یہ حدیث لوگ سناتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے، وہ نئی اس نے یہ حدیث سنی، گھر گیا اٹھا کر ٹی وی زمین پہ پھینک کے توڑ دیا. پھر ابا جی نے اس کو خوب توڑا، اچھے طریقے سے اس کو توڑا. آج کل وہ خود بھی ٹی وی دیکھتا ہے. وجہ کیا بنتی ہے؟ ہم احادیث کو سمجھتے نہیں. اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ تم میں سے جو بندہ برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، یہ کس کو کہا ہے؟ حکمران کو کہا ہے، ایک باپ کو کہا ہے. باپ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو یا کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہے، باپ اس کو ایک اپنے بیٹے کو تھپڑ لگا دے. بیٹا باپ کو تھپڑ نہیں لگا سکتا. لیکن اگر بھائی دو آپس میں لڑیں اور بھائی کہے کہ میں نے برائی کو تم سے ہاتھ سے روکنا ہے، بھائی چھوٹے کے تھپڑ لگا دے تو چھوٹا قریب ہے کہ بڑے کے بھی تھپڑ لگا دے. بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟
اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو، وہ ہے حکمرانوں کے لیے، گھر کے سربراہ کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس پاور موجود ہے، وہ اپنے ہاتھ سے برائی سے روکے لوگوں کو۔ اگر اس کے پاس پاور موجود نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول کا فرمان ہے اپنی زبان سے روکو۔ اب زبان سے روکنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ ہم جیسے طالب علموں کے لیے، علماء کے لیے، اور ہر اس بندے کے لیے جس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی اتھارٹی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی یار دوست کو، بیلی کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اسے زبان سے منع کر دیجیے۔ بعض آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو نہ صحیح، بھائی اس کی مرضی۔ اور کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بول ہی نہیں سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا، پھر اس کو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بھائی تو دل کے اندر اس کو برا جان، قیامت والے دن یہ معاملات دیکھے جائیں گے۔ مختصر طور پہ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر